ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور ایران کے خلیجی ریاستوں پر جوابی حملوں کے بعد سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی شدید متاثر ہے۔ مگر اس تمام صورتحال کے اندر ایک ملک ایسا ہے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے خود ایران۔ جی ہاں، ہے نا حیرت انگیز بات؟ چلیں بتاتے ہیں کیسے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اب تک ایران کی جانب سے 16 ٹینکرز پر حملے کیے گئے۔ مگر اسی دوران عالمی تجارت پر نظر رکھنے والے ادارے کیپلر کے مطابق ایران 28 فروری سے اب تک تقریباً 12 ملین بیرل آئل ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ سمندری جہازوں کی آمد و رفت پر نظر رکھنے والے ادارے ٹینکر ٹریکرز کے مطابق یہ تخمینہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور تقریباً روزانہ 13.7 ملین بیرل ایرانی آئل ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایران روزانہ 1 ملین بیرل آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو کہ اس کے پچھلے سال کے ایوریج 1.69 ملین بیرل آئل سے کچھ ہی کم ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل وارٹیکس نامی عالمی ادارے کے مطابق تقریباً 170 ملین بیرل ایرانی آئل سمندر میں موجود تھا، اور اس دوران ایران خاک آئی لینڈ سے روزانہ کی بنیاد پر 2.04 ملین بیرل آئل نکال رہا تھا، یعنی اپنے ایوریج 1.69 ملین بیرل آئل سے کہیں زیادہ۔ نہ صرف یہ کہ ایران زیادہ سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے، بلکہ ماضی کے مقابلے میں وہ اس کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، اور اس سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 140 ملین ڈالر کما رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایران اتنا تیل کھلے سمندر میں پہنچا کیسے پا رہا ہے، اور امریکہ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ سب سے پہلے دوسرے سوال کا جواب دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سمندر میں موجود تیل کے بیچنے پر ویور دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے خاگ آئی لینڈ، جہاں سے ایران کا 90% تیل نکلتا ہے، اس پر بھی حملہ تو ضرور کیا ہے، مگر انہوں نے ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو، خصوصاً خاگ آئی لینڈ پر موجود آئل انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اس وقت بھی تقریباً 55 آئل اسٹوریج فیسلٹیز خاگ آئی لینڈ پر صحیح حالت میں موجود ہیں، جہاں سے مستقل بنیادوں پر تیل سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ آخر ایران یہ تیل دنیا بھر میں سپلائی کیسے کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شیڈو فلیٹس، یعنی ایسے جہاز جو پرانے ہیں، جن کی کوئی کلیئر اونرشپ موجود نہیں، جو ٹرانسپونڈرز بند کر کے چلتے ہیں یا پھر غلط لوکیشن شیئر کر کے۔ لوکیشن کے علاوہ وقتاً فوقتاً یہ جہاز سمندر میں موجودگی کے دوران ہی اپنی اونرشپ اور ملک کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف خود تیل کیری کرتے ہیں، بلکہ سمندر میں موجود جہازوں پر تیل کو ٹرانسفر کرنے جیسا خطرناک کام بھی انجام دیتے ہیں۔ مگر پھر وہی سوال کہ زیادہ تر جہاز تو ایران کے خاگ آئی لینڈ سے نکلتے ہیں، اور امریکی سرویلنس کے باوجود آخر یہ جہاز کھلے سمندر تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب چھپا ہے تیل کی عالمی قیمتوں میں، جو اس وقت $100 فی بیرل کے آس پاس گھوم رہی ہیں، جس سے نہ صرف دنیا پریشان ہے، بلکہ خود امریکیوں کے بلز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے نیول فلیٹ پر حملے کرنے کے باوجود ایران کے آئل ٹینکرز پر حملے نہیں کر رہے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔